نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آج ہم اس آیہ مقدسہ کا ترجمہ کر لیں، باقی مسئلے یا بات بعد میں کریں گے کہ اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ مرد کو جو اجازت ہے وہ صرف 2 طلاقوں کی ہے۔ الطلاق مرتان، 2 مرتبہ طلاق دے سکتا ہے۔ اب اختیار اسے تیسری کا بھی ہے، لیکن قرآن پاک نے وضاحت سے کہا الطلاق مرتان، دونوں اکٹھی دے دے تب بھی طلاق ہو گئی، یا علیحدہ علیحدہ ہر طہر میں ایک ایک طلاق دے تب بھی ہو گئی۔ اور اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، ساری زندگی میں صرف 2 طلاقیں دے سکتا ہے۔ ساری زندگی میں پورے جیون ساتھ میں مرد عورت کو 2 طلاقیں دے سکتا ہے۔ 2 مرتبہ بھی سمجھ لو، طلاق ہے 2 مرتبہ، یعنی 2 مرتبہ طلاق دے سکتا ہے۔ اب یہاں پیریڈ نہیں لکھا، وہ کتنے پیریڈ کے بعد دے دو یا دونوں اکٹھی دے، یہ نہیں لکھا، بلکہ اناف کے نزدیک وہ 3 اکٹھی بھی دے دے گا تو طلاق ہو جائے گی۔ اور طلاق ایک ایسا اسلام کے اندر معاملہ ہے جس پر شاہد نہیں، کوئی گواہ نہیں، کوئی گواہ بن جائے، اس آدمی کی کوئی بات سختی کی لڑائی کی سن رہا ہے، وہاں اس نے اوپن طلاق دے دی، 2 طلاقیں دے دی یا 3 مرتبہ کہہ دیا طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، 3 مرتبہ اس نے کہہ دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر زبان کو کنٹرول کرے تو صرف 2 طلاق کی ہیں، 2 مرتبہ کہے تجھے طلاق، تجھے طلاق، یہ ہو گیا 2 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ اب ساری زندگی میں صرف 1 طلاق کا اس کو حق ہے، صرف 1 مرتبہ اور کہے گا تو بیوی فارغ ہو جائے گی، بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ اس کے باوجود علماء کرام نے، خاص طور پہ اہل حدیث نے اور اہل تشریع نے کہا کہ اگر کوئی 2 مرتبہ اکٹھی طلاق دیتا طلاق ہوئی نہیں، 1 مرتبہ طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق ہو گئی۔ بعد میں یہ کہا کہ 100 مرتبہ بھی وہ کہہ دیتا ہے تو طلاق ایک ہی باقی ہوئی۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے صرف 2 مرتبہ ہے، 1 محفل میں کا ذکر نہیں، 2 محفلوں کا ذکر نہیں، 1 قروء کا ذکر نہیں، 2 قروء کا ذکر نہیں۔ اب طہارت کا ذکر نہیں، وہ حدیث سے طہارت کا ذکر نہیں کہ اور طہر میں ہو پھر طلاق دی جائے، اور حیض میں ہو پھر طلاق دی جائے، عورت حاملہ ہے پھر طلاق دی جائے، یہ کوئی ذکر نہیں۔ آدمی نے طلاق دی ہے 2 مرتبہ تو اللہ نے بھی فرما دیا 2 مرتبہ،
الطلاق مرتان، طلاق ہے دو مرتبہ۔ اب اس کی تشریح تفصیل مختلف لوگ کیسے کیسے کرتے ہیں۔ ہمارے احناف کے نزدیک دو مرتبہ طلاق دی تو ایک مرتبہ حق باقی ہے۔ اب یہ آدمی جان بوجھ کر اسے دو مرتبہ طلاق دے کر اس سے رجوع ہی نہیں کرتا، سال ہا سال گزر گئے، لیکن اس پہ وہ کاغذ لکھ کے دے دیتا ہے، کچھ تحریر دے دیتا ہے، تو وہ زیادہ معتبر ہے۔ آج کے دور میں تحریر نہیں لکھتا، زبانی کلامی کہہ دیتا ہے، تو مسلمان ہے تو جھوٹ نہ بولے، اگر کافر ہے تو پھر اس کی طلاق کا اعتبار ہی نہیں، پھر اس پر فتویٰ ہی نہیں، اس پر بیوی جا ہی نہیں سکتی۔ مسلمان ہے تو جھوٹ نہ بولے، اگر اس نے 3 مرتبہ طلاق کہا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہ 3 مرتبہ طلاق ہوئی، بس بات ختم۔ اب مولویوں کے پاس بھاگنا یا حلالہ کروانا یہ بھی غلط ہے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، بلکہ اسلامی قانون کے مطابق حلالہ کرنا بہت بری بات ہے۔ حلالہ کرنے والوں پر اور حلالہ کرانے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حلالے کی نیت نہ ہو، دوسری جگہ شادی کر لے، کوئی ان بن ہوئی، دوسرے شوہر نے طلاق دے دی، پھر وہ پہلے شوہر کی طرف آ سکتی ہے۔ اور غیرت بھی اس میں ہے کہ عورت پہلے شوہر نے جلد بازی میں یا جیسے بھی طلاق دے دی ہے، اب دوسرے شوہر کے پاس وہ گئی چلی ہے تو واپس نہ آئے، افضل یہی ہے تاکہ وہ حلالہ کی صورت بنے ہی نہ، واپس ہی نہ آئے۔ اس بیچاری کو کیا ہے، پہلے خاوند نے زبردستی نکال دے، دوبارہ پھر نکال دے گا، پھر حلالہ کرائے گی، فائدہ۔ اس طرح رنڈی بازی شروع ہو جاتی ہے، جس طرح وہ بہن کہہ رہی تھی۔ تو شیعوں کے مذہب میں بھی ہے کہ 100 مرتبہ بھی اگر طلاق کہہ دیے نا تو صرف ایک ہی طلاق ہوئی ہے۔ اہل حدیث کے مسلک میں بھی یہی بات ہے کہ طلاق ایک ہی ہوئی ہے۔ اہل دیوبند اور اہل سنت احناف یہ دو مسلک ہیں جنہوں نے قرآن کی صحیح بات کو سمجھائے کہ الطلاق مرتان، زبان سے جو کہنا ہے نا وہ طلاق کے دو ہیں، 2 مرتبہ، وہ ایک ہی محفل میں دے دے تب بھی 2 طلاقیں ہوں گی۔ اب ایک حق باقی ہے، الطلاق مرتان، 2 مرتبہ طلاق کہہ دی، اب ساری زندگی میں 1 مرتبہ طلاق کا حق باقی رہ گیا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ بے وقوف جہل اجڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تینوں طلاق اکٹھی دے دیتے ہیں، جا تجھے طلاق، جا تجھے طلاق، جا تجھے طلاق۔ اب طلاق ہوگی 3 مرتبہ، 2 مرتبہ نہیں۔ اللہ کے قانون کو توڑا، اللہ نے تحمل کی وجہ سے کہا مرتبہ طلاق زندگی میں 2 مرتبہ ہے، اس نے اپنے تحمل کو چھوڑ دیا، واشی ہو گیا اور اس کو مارا پیٹا بھی، پھر مار پیٹ کرنے کے بعد طلاق بھی دے دی 3 مرتبہ، 3 مرتبہ کہہ دیا طلاق۔ اور پھر سب سے بری بات جو پاکستان والوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ طلاق دینے کے بعد وہ اپنی بیوی کو گھر نہیں رکھتے، اس کو چٹیا سے پکڑتے ہیں، اپنے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، جسے ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں گوت سے پکڑو تو باہر نکال دیں۔ جس طرح یہ بہن نے اللہ یاری سے بات کی کہ اس نے 3 طلاقیں دینے کے بعد اپنے گھر سے نکال دیا، تو
پھر کچھ علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ بیوی کو باہر نہیں نکالا تو اس نے رجوع کر لیا، اس پہ کفارہ ہے، یا تو پھر وہ 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر کوئی غلام آزاد کرائے۔ اس دور میں غلامی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ قیدی جو ہے نا اس کا کوئی جرمانہ ادا کر دے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اپنی بیوی سے رجوع کر لے جب تک تیسری طلاق کی عدت مکمل نہیں ہوتی، اس سے پہلے رجوع کر لے۔ یہ کچھ علماء کرام کا نظریہ اور فتویٰ ہے، اس میں اہل تشریع بھی شامل ہے، اہل حدیث بھی شامل ہے۔ بھائی عمری کہہ رہی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اس قانون میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ایک صحابی رسول نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی 3 مرتبہ۔ اس نے اپنے آقا علیہ السلام کو جا کر بیوی نے عورتوں نے بتایا، نبی علیہ السلام نے کہا فرمایا کہ بہت برا کیا۔ اب حلالہ نکال لگے، اس وقت سے جب چلا آ رہا ہے تو اتنی کبھی بات بھی نہیں حلالہ نکالنا، لیکن شرم کی بات ضرور ہے۔ اب یہ جو اللہ یاری کے پاس ہماری بہن آئی ہے، اس نے اللہ یاری سے گفتگو کی ہے تو اس نے بھی یہی کہا ہے کہ اہل تشریع کے نزدیک ایک طلاق ہوئی تو اکٹھی دے دیتا، جتنی مرضی طلاقیں دے، تو اس بہن کا مسئلہ تو حل نہ ہوا، اس کا مسئلہ تو پھر اپنی جگہ پہ ڈٹا رہا کہ ایک طلاق اس نے دی نہیں تھی، اکٹھی دے دی، اور 2 سال کے بعد عورت نے آگے نکاح کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اس کے ہاں اولاد ہوئی، ایک بیٹا ہوا جو 17 سال کا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کی شادی کو 19 سال ہو گئے ہیں۔ اب 19 سال شادی کو ہونے کے بعد پہلا خامد اس کو یا فتواؤں کو سامنے رکھ کر اس کو اپنے گھر لے آتا ہے، فتوے غلط مل جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، جتنے مرضی لے لو، کیونکہ مولوی 1000-1200 کے بھوکے ہوتے ہیں، وہاں فتوے دے دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات کو کوئی بات نہیں کی، عمر کرتے ہو، یہ شکر ہے لاکھ لعنت ان لوگوں پر جو حضرت عمر فاروق کو برا کہتے ہیں اور عمر کا دین کہتے ہیں۔ دین تو محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہم عمری ہیں، ہم صدیقی ہیں، ہم فاروقی ہیں، ہم عثمانی ہیں، ہم علوی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف کا عقیدہ ہے۔ لیکن جب طلاق دے دی ہے تو آگے اس کے بعد عورت کہہ رہی ہے اس نے مجھے طلاق دی، مرد کہتا ہے طلاق نہیں دی، طلاق نہیں دی، یا طلاق دی ہے تو طلاق ہوئی نہیں۔ اب اگلی کیٹیگری ہے کہ لعان کریں، لعان کیا جائے، عورت اپنے آپ پر لعنت کرے 3 مرتبہ، اور 4تھی مرتبہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہ فرمائے اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو۔ یہ 4تھی مرتبہ جب کہے گی تو اسی طرح مرد بھی اپنے آپ کو لعان میں لے آئے، اپنے آپ پر لعنت کرے، 3 مرتبہ لعنت کرے، 4تھی مرتبہ یہی کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہ کرے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو اب قاضی کیا کرتا ہے؟ قاضی ان دونوں کو علیحدہ جدا کر دیتا ہے۔ اس ماں کو، ہماری بہن کو، اس بیٹی کو فوری طور پہ عدالت میں رجوع کرنا چاہیے، عدالت درخواست دے دے، یہ معاملہ لعان تک جائے گا، زبردستی اس نے اپنے گھر دوبارہ اس کو واپس بلا لیا اور مولویوں نے غلط فتوے دے دیے ہیں،
تو غلط فتووں پر کوئی عمل نہیں ہے. جب 3 طلاقیں مکمل ہو گئی ہیں تو اس عورت کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی کاغذ نہیں ہے، اس نے دیا ہی نہیں ہے، اس نے گھر سے نکال دیا، پھر 2 سال کچھ نہیں کیا، 2 سال تک ایسے بیٹھا رہا، پھر 19 سال بیٹھا رہا. 19 سال بعد اسے خیال آیا کہ اس عورت کو میں اپنی زوجیت میں لے لوں، واپس لے لوں. تو یہ اب اس کے پاس جائے گی تو صرف زنا ہوگا، زنا جو اسلام میں منع ہے. زنا کا مترادف ہوگا. قاضی، مسلمان عادل، مسلمان جج ان دونوں کو سامنے بٹھا کر لعان کروائے اور پوچھے تم اپنے آپ پر لعنت کرو، اگر تم جھوٹے ہو، لعنتی ہو، مردود ہو. عورت بھی لعنت کی کھا جاتی ہے اور قسم بھی کھا جاتی ہے، مرد بھی لعنت کر دیتا ہے اور قسم بھی کھا جاتا ہے. تو پھر ان کا ایک ہی حل ہے جو حدیث پاک میں ہے کہ ان کو قاضی جدا کر دے، اب وہ نہیں رہنا چاہتے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق مرتان فامساک بمعروف، طلاق 2 مرتبہ ہے اور چاہیے کہ ٹھہرا لے، عورت کو گھر میں ٹھہرا لے، بلائی کے ساتھ رجوع کر لے. 2 مرتبہ طلاق دی، پھر اسے اپنے گھر میں رکھے، نکالے نا. جب نکالے گا نہیں تو اس کے ساتھ رجوع کر لے 2 طلاقیں گزرنے کے بعد بھی. تھوڑا کہ ابھی تیسری طلاق دی نہیں تو 2 طلاقیں دیں. بعض کہتے ہیں کہ 2 طلاقوں کی عدت پوری ہو گئی تب بھی وہ رجوع کر سکتا ہے. اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر اس کی صرف 1 مہینہ، 1 طہر عدت ہے، 1 طہر عدت ہے. جب وہ 1 طہر پورا ہو جائے گا تو عدت گزر جائے گی. فامساک بمعروف، بھلائی کے ساتھ ٹھہرا لے. 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد بھلائی کے ساتھ ٹھہرا لے. او تسریح باحسان، یا پھر بھلائی کے ساتھ عورت کو تنگ نہ کرے، تیسری طلاق دے کر چھوڑ دے، احسان کرے، یہ بھی بھلائی ہے، چھوڑ دے. ولا یحل لکم ان تاخذوا، اور یہ بات بھی نہیں کہ حلال، یہ بات نہیں ہے کہ اس عورت سے کچھ لین دین کرے، لے دے کے پھر طلاق دے، یہ غلط ہے، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. ان تاخذوا مما آتیتموہن، جو کچھ ان کو دیا ہے، کوئی چیز بھی نہ لے، شیئا، کوئی چیز بھی ان سے نہ لے. الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، اگر ضرورت سے زیادہ حق میں لکھا گیا ہے جو نہیں دے سکتا تو وہ اپنی عورت سے کہے کہ میں وہ نہیں دے سکتا، وہ اس بات کے اوپر ایگری ہو جائے کہ میں اب رہنا نہیں چاہتی، تو وہ چھوڑ دے. عورت چھوڑ دے تو بس چھوڑ دے، عورت چھوڑ دے تو پھر نہیں لے سکتی، بس بات ختم. اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کی حدود ہے کہ وہ چھوڑ دے تو چھوڑ دے، جلے سے تنگ نہ کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر وہ دونوں میاں بیوی جو میاں بیوی تھے، اگر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی حدود سے، اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر اللہ کی حدود کو ہمیشہ قائم رکھیں، اپنے آپ پر حدود جو اللہ نے لگائیں گے وہ لگی رہنے دیں. فلا تعتدوا، پھر زیادتی نہ کریں. ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو زیادتی کرے، جو حرام زدگی کرے، مرد زیادہ حرام زدگی کرتے ہیں. ومن یتعدی حدود اللہ، جس طرح اس مرد نے زیادتی کی
اس نے حرام زدگی کی، اس حرام زادے نے، لعنتی آدمی نے اس پر فتوے لے لے کے اس بیوی کو تنگ کیا، واپس لے آئے تو غلط کیا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جس نے بھی زیادتی کی اللہ کی حدود کے ساتھ، اللہ کی حدود کو توڑا، اللہ کی حدود کو پامال کر دیا، اللہ کی حدود کو پامال کر دیا، رب نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی ظالم لوگ ہیں۔ جنت تو بعد ملنی ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ ظالم کہہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ظالم کہتا ہے، تو ظالم کے لیے جنت کا کیا مشکل ملے گی؟ جہنم تو خود بنا رہا ہے، ایک اپنے جیسے انسان کو یعنی عورت کو تنگ کر رہا ہے، اس کی اللہ کی حدود کی پامالی کر رہا ہے، اس پر وہ عمل نہیں کر رہا، اللہ نے اسے فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالم ہیں، پکے ظالم ہیں۔ اگلی بات ہے، اب عورت چاہتی ہے کہ میں پہلے خامد کے پاس آؤں، پہلے خامد کے پاس آؤں بچوں کی وجہ سے، فَإِن طَلَّقَهَا، پس جب وہ آدمی اسے طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، پھر اس عورت پر وہ مرد جو ہے وہ حلال نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے، جب طلاق ہو گئی ہے اس پر وہ مرد جو پہلا مرد ہے وہ حلال نہیں ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، قرآن پاک نے یہاں بھی عورت کی عزت کو بلند فرمایا ہے، سمجھے تو بلند فرمایا ہے کہ وہ دوسرے خامد سے شوہر سے شادی کر لے، ادھر نہ آئے، بس بات کو تو یہ تو نہیں نہ رکھا کہ صرف حلالے کے لیے تھوڑی دیر ایک رات لگائیں، صبح حلالہ کا پھر طلاق دے دے، یہ تو غلط ہے نا، یہ نیت ہی نہ کریں، وہ دوسرے شوہر کے پاس سکون سے بسے۔ اگر وہ آنا چاہتی ہے پھر مسئلہ بن گیا، پھر اللہ نے وہی فرمایا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، پھر کسی دوسرے سے نکاح کرے، پھر کسی دوسرے سے نکاح کرے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، فَإِن طَلَّقَهَا، جب وہ آدمی جس کے پاس دوسری مرتبہ وہ گئی ہے وہ چھوڑ دے، وہ اسے طلاق دے دے، فَإِن طَلَّقَهَا، پس اسے وہ 3 طلاقیں دے دے، 3 طلاقوں کے بعد چھوڑ دے، اور جب 3 طلاقیں گزر جائیں گی پھر وہ نکاح کرے، فلا جناح علیہما، پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا ان ظنا اللہ یقیم حدود اللہ، یہ کہ اب وہ واپس پہلے خامد کے پاس لوٹ آئے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، ان یقیم حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بس جب تم طلاق عورتوں کو دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس جب ان کی مدت پوری ہو جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر ان کو بھلائی سے چھوڑ دو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، یا نہ بھلائی سے اپنے پاس رکھ لو، اور یا بھلائی سے ان کو چھوڑ دو، ولا تمسکوهن ضرارا، اور کوئی کسی آدمی کو یہ جرت نہ ہے، نہیں ہے، حق نہیں ہے کہ وہ عورت کو تکلیف دے، عورت کے ساتھ زیادتی کرے، وہ غلط ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو ایسا کرے
بس اس نے اپنی جان پر ہی ظلم کیا، اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا۔ وَلَا يَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی آیات مقدسات کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ ہزوا، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب و حکمت نازل فرمائی ہے، اسی سے یعظکم بھی، اسی کے ساتھ تم وصیت حاصل کرو، ایک دوسرے کو نصیحت کرو، ایک دوسرے کو سمجھاؤ۔ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، پس جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پھر وہ اپنا نکاح کر لیں، أن ينكح أزواجا غیرہ، جس جہاں چاہیں، بینہم بالمعروف، اور ان کے ساتھ بلائی کے ساتھ ہمیشہ پیش آئے۔ ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ، یہ وصیت کی گئی ہے یا نصیحت کی جاتی ہے جو بھی تم میں سے مسلمان ہیں، یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ وصیت ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر وہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، اور تمہیں اللہ تعالیٰ پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں طہارت عطا فرماتا ہے، تم پاک رہو، پاکیزہ رہو، طہارت رکھو۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اللہ کا قانون ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مائی صاحبہ کے لیے یہ مشکل پیش آئی ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمری کر کے ان کو بدنام نہ کریں۔ شیعوں میں جو قانون ہے وہ یہی ہے، یہ 3 طلاقیں دیے، 100 طلاق دیے، وہ ایک ہے۔ اسی طرح اہل حدیث میں یہی قانون ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں دیے، 100 طلاقیں دیے، وہ ایک ہے۔ سوا اہل سنت احناف کے نزدیک، ان کے سوا وہی تو احناف کو، ابو حنیفہ کو جو مانتے ہیں نا، تھوڑا بہت ان کے ساتھ بحث کیے، ان کا ہے کہ جب 3 طلاقیں آدمی دے دیتا ہے تو عورت اس سے فارغ ہو جاتی ہے، اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جو ہماری ماؤں بہنوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے ان ماؤں بہنوں کو آزاد فرمائے، بیچاری روتی رہتی ہیں، سالوں بھر خرچہ بھی نہیں دیتے، ایسے بٹھائے رکھتے ہیں۔ یہ لعنتی لوگ قسم ہے، لعنتی پکے لعنتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر پھٹکار ہے، پھٹکار، اور شیطان ان کے پیچھے لگا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شیطانوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، من الجنۃ والناس، من الجنۃ والناس۔ اللہ تعالیٰ ایسے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، بچائے رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین احسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔